محبت کا اظہار کیا بھی تو نشے میں؟ حد ہے، ابھی تو وہ ٹھیک طرح خوش بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا اظہار محبت سن کے مقابل نشے میں سو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ منہ بسوڑنے لگی۔ کیونکہ وہ سو چکا تھا اس لیے کرن نے اس کے سر کے نیچے تکیہ لگایا اور خود اس کی باہیں پھیلا کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ اس حسین نوجوان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو سرخ ہو رہا تھا۔ ابھی تک کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ وقاص نے اس کی کمر کے گرد حصار باندھا اور اسے مزید خود سے لگا لیا۔ اس لمحے کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ اگر آواز تھی تو صرف ان کے دھڑکتے دل کی، جو وہ دونوں خود بھی ایک دوسرے کے سن سکتے تھے۔ کاش یہ ساری باتیں جو تم نے مجھے نشے میں بتائیں وہ ہوش میں بتاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا، وہ دل ہی دل میں سوچ کر ہلکا سا مسکرائی۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کمل۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے، خیریت سے ہوگے، مزے میں ہوگے۔ میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کمل کا ناول دھڑکتے دل کی قسط نمبر 44 لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اوف وقاص، کتنے بھاری ہو تم! وہ مشکل اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ بیڈ پر گرتی منہ بسور کر گویا ہوئی۔ اتنا بھاری نہیں ہوں میں، میری بیوی تو یوں ہی اٹھا لیتی ہے۔ وہ ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھ پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے گویا ہوا تو کرن اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی ہے۔ میں نے تمہیں کب اٹھایا بھائی؟ بھائی کا لفظ سن مانو اس کی ساری ایک ساتھ ہی اتر گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے اوپر کسی گھٹا کی طرح چھایا۔ بھائی کس سے کہا؟ کرن بری طرح چونکی تھی اس کے اچانک خود پر چھانے پر۔ اس کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیلی، مقابل اس کی نرم و سفید تھوڑی پکڑ غصے سے لال پیلا ہو کر استفسار کر رہا تھا۔ غلطی سے نکلا منہ سے، مشکل اٹکتی زبان کے ساتھ جواب دیا۔ غلطی؟ ہارٹ اٹیک آنے کو تھا، مجھے دیکھو کتنی زور سے دل دھڑک رہا ہے میرا، اس نے کہہ کر فوراً ہی کرن کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر لگایا۔ اس کا دل واقعی بہت زور سے دھڑک رہا تھا، دھک 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 دھک۔ کرن پہلے اس کے دل کے مقام کو اور پھر اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ تمہیں نشہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کرن اس کی حالت دیکھ بے اختیار بول اٹھی، وہ بھی بہت بیچارگی سے۔ ایک تو اس حسین لڑکے کی نزدیکی، پھر اس پر یوں پیار کی باتیں، وہ کیسے بیچاری اپنا دل سنبھالے؟ تو نہ دو نا مجھے اتنی تکلیفیں کہ مجھے نشہ کرنا پڑے، وہ بھرائی آواز میں شکوتاً گویا ہوا۔ میں نے تمہیں تکلیفیں دی یا تم نے مجھے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، کچھ ایسی ہی مثال تھی وقاص عباسی کی اس لمحے اس حسین دلربا کے نزدیک۔ تم نے؟ وہ نہ ہچکچایا، سارا الزام اس کے سر ڈالنے پر۔ میں نے؟ کیسے؟ خاصا بے یقینی سے پوچھا۔ جسے یقین ہو وجہ نہ بتا پائے گا، لیکن یہ اس کی خوش فہمی ہی تھی۔ فقط مقابل کے پاس سے ایک خاصا لمبی لسٹ تھی۔ مجھے کھانے کا ذائقہ نہیں آتا، میں کتنے ہی مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاؤں مجھے مزہ نہیں آتا۔ مزہ آنا تو دور، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، حتیٰ کہ پانی کا ذائقہ بھی نہیں۔ تم سمجھ سکتی بھی ہو، کوئی پانی نہ پی سکے تو اسے کیسا لگتا ہوگا؟ اتنا عادی کیوں بنایا اپنا کہ تمہارے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں آتا؟ میں ہی جانتا ہوں کیسے گھسیٹ گھسیٹ کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے تو شرٹ کے ساتھ ٹائی بھی میچ کرنا نہیں آتی۔ یہ سارے کام میری بیوی کیا کرتی تھی۔ میں تو ایک پیمپر بچہ تھا جسے آنکھ کھولتے ہی ناشتہ مل جاتا تھا، کپڑے استری ملتے، کمرہ اور گھر صاف ملتا، ضروری تمام فائل سیٹنگ سے ملتی، موبائل چارج ملتا اور سب سے بڑھ کر فزیکلی طور پر میں سیٹسفائی ہوتا تھا۔ مجھے گناہ کے خیال نہیں آتے تھے دن رات۔ اب میری حالت تو دیکھو ذرا، کہاں سے لگتا ہوں میں تمہیں وقاص عباسی؟ ایک دن ایسا نہیں ہے جو وقت پہ آفس پہنچا ہوں تمہارے جانے کے بعد۔ المراج مینشن کی حالت دیکھو اپنے بغیر ایک بار آ کر کبھی وہاں ایک چیز نہیں ملتی، پورا گھر الٹا پڑا رہتا ہے، کوئی چیز جگہ پہ نہیں۔ وہ بے ترتیب جملے ادا کر رہا تھا، لیکن اس کے جملے یہ بتانے کے لیے کافی تھے وہ کتنی اذیت میں گزار رہا ہے ان دنوں کو۔ اس لڑکی نے اتنا عادی بنا کر چھوڑا ہے اپنا کہ وہ بیچارہ پانی تک نہیں پی پاتا۔ ہٹو مجھ پر سے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر دور دھکیلتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یہ سب تکلیفیں نہیں ہیں، یہ سب ضروریات ہیں، انہیں تو تم پیسے کھلا کر بھی اپنی کسی ملازمہ سے کروا سکتے ہو۔ یہ محبت نہیں تھی، اس نے نشے میں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، وہ تو اپنی ضروریات بتا رہا تھا۔ ایک انسان پاگلوں کی طرح کسی کو چاہے اور اس کے لیے دن رات پورے دل سے کام کرے تو اس کی کمی محسوس ہونا ایک عام سی بات ہے۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ تکلیف نہیں تھی، کم از کم کرن کے نزدیک تو نہیں۔ فزیکل نیڈز کا کیا؟ اس کے لیے بھی کسی ملازمہ کو رکھوں؟ وہ تمہارے نزدیک میری تکلیف نہیں؟ وہ جذبہ ہو کر استفسار کرنے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا غم و غصے کی شدت سے۔ جب مجھے آگ میں جلتا ہوا چھوڑ رہے تھے تب یاد نہیں آیا تھا جسمانی ضروریات کا؟ اصل میں تمہیں ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے کبھی میری، تم ایک پیٹ بھرے مرد ہو، تبھی تو اس وقت بھی بیوی کو بچانے کے بجائے دوسری عورت کو بچایا۔ مزہ آیا ہوگا نا اسے چپکنے میں، اسے اپنی باہوں میں بھرنے میں۔
वो दोनों हाथ फोल्ड कर दांत पीसते हुए पूछ रही थी। आग लगी हुई थी उसके सीने में, भूली नहीं थी वो अब तक उस मंजर को कि कैसे उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया आग में दूसरी औरत को बचाने के लिए। तुम मेरे बारे में इतना घटिया क्यों सोचती हो? अगर मैं ऐसे ही अपनी फिजिकल ज़रूरियात पूरी कर रहा होता तो इस वक्त तुम्हारे घर में तुम्हारे कमरे में ना बैठा होता। मैं इस वक्त तुम्हें ही बचाने आया था, लेकिन तुम तक हाथ बढ़ाता उससे पहले परी मेरे गले आ लगी। मैं उसे हटाता उससे कबल अनस आ चुका था तुम्हें बचाने। ये कोई पहली बार नहीं था जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो और तुम वहां पर मौजूद ना हो। तुम हमेशा से ऐसे ही हो मेरे लिए, तुम कभी वहां नहीं होते जहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है। मैं एक आम लड़की हूँ और बिल्कुल आम लड़की हूँ जैसी ख्वाहिश रखती हूँ। क्या ये बहुत बड़ी डिमांड है कि मेरा शौहर ज़रूरत के वक्त मेरा साथ खड़ा हो? मगर तुम साथ नहीं होते, तुम कभी नहीं होते। वो जैसे जैसे बोलती जा रही थी वैसे वैसे उसकी आवाज में रूहानसापन उतरता जा रहा था। बोलते बोलते वो कब चीखने लगी उसे खुद खबर नहीं। ये वो तकलीफ थी जिसे वो कब से बर्दाश्त कर रही थी, वो बर्दाश्त करते करते भी थक चुकी थी अब। मैं चाहता हूँ जरूरत के वक्त तुम्हारे साथ होना, लेकिन मैं सुपरमैन नहीं हूँ। मैं चाह कर भी नहीं आ पाता तो क्या करूँ? मार लूँ खुद को? बल्कि मार क्या लूँ? तुम मार चुकी हो मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें तलाक देना क्या था? मैं बताऊं मेरी मौत? वो अपने दोनों हाथों के प्यालों में उसका चेहरा भर आंखों में आंखें डाल शदीद करबो अजियत व रंज भरे लहजे में गोया हुआ। वो सिर्फ कह नहीं रहा था, उसने वाकई मौत को महसूस किया था उस रात जब वो किरण को तलाक देकर गया था। तुम कभी सोच भी नहीं सकती मैं कितना डरता था तुम्हें खोने से। और तुम्हारी जिद्दी मिजाजियत वो दिन लाई जब मैंने तुम्हें खो दिया। मेरी जिद्दी मिजाजियत? वो ताज्जुब और बेयकीनी से बोली, साथ ही उसके दोनों हाथ अपने दोनों हाथों से झटके। तुम्हें शर्म भी आती है क्या वकास अब्बासी? तुम्हें शर्म भी आती है वकास अब्बासी, अपनी सारी गलतियों का भार मुझ पर डालते हुए? वो तुम थे जिसे औलाद नहीं चाहिए थी मुझसे। वो तुम थे जिसने मेरे सारे अरमानों का कत्ल किया। वो तुम थे जिसने मुझे दवाइयाँ खिलाई और बीमार किया। वो तुम हो जिसकी वजह से मैं आज तक आगे नहीं बढ़ सकी हूँ। वो तुम हो जो मेरे घर में घुस कर आए और मुझे वापस अपने निकाह में बांधा जबकि मैं नहीं चाहती थी तुम्हारा साथ। उसका आखिरी जुमला सुन वकास के दिल को मानी उसका वो आखिरी जुमला वकास के दिल को मानो छल्ली छल्ली कर गया। उसने अपने दिल को बाकायदा तकलीफ की शिद्दत से तड़पता हुआ महसूस किया। वो पारे पारे हुआ था। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पारे पारे हुआ था। किसी का भी होगा अगर मन चाही औरत मुंह पर बोल दे कि वो आपका साथ नहीं चाहती। क्यों? क्यों नहीं चाहती तुम मेरा साथ? क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? तुम्हारी हर ख्वाहिश मैंने हमेशा सर आंखों पर रखी। तुम मुंह से बोलती भी नहीं थी और मैं ले आता था। क्या ये सब कोई मायने नहीं रखता तुम्हारे लिए? वो भूल गया था कि वो नशे में था और मुकाबिल इतने गुस्से में थी कि उसे भी याद ना रहा। ख्वाहिश? तुम्हें पता भी है मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? माँ बनना। मैं माँ बनना चाहती थी और ये बात मैंने ना जाने कितनी बार कही तुमसे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मुझे दवाइयाँ खिलाई, मुझे बांझ कर दिया, मुझे जिंदगी भर के लिए औलाद की नेमत से महरूम कर दिया। गम और गुस्सा अपने जुमलों में भरे वो मुकाबिल की शर्ट के बटन पकड़कर झंझोड़ते हुए चीख चीख कर रोते हुए बोली, मैंने नहीं किया। तुम्हारी कसम मैंने नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता था इन दवाइयों के मुतालिक। किरण इस्लाम में साकित हुई जब एक आंसू की बूंद उसके हाथ की पुष्ट पर आ ठहरी। वो वकास की आंख से झलकता आंसू था। उस हसीन भीगे नैन वाली लड़की ने निगाह उठाई तो वकास अब्बासी की पलकों को तर पाया और नजरों को उसके हाथ पर जो बटनों को पकड़े हुए था। जब आपका यार आप ही की गलती की वजह से शदीद अजियत में आकर चीख चीख कर रोए तो ये कैसे मुमकिन के कलीजा ना फटे? मुकाबिल इंसान था, लाख कहले खुद को पत्थर का, लेकिन इंसान था जो दिलो जान से चाहता था इस लड़की को। और वो अजियत में थी इसकी वजह से, शदीद अजियत में, इस कदर अजियत कि वो चीख रही थी और उसकी चीखें वकास अब्बासी का दिल हिला रही थी। वो थी इस पोनी वाली लड़की को सर आंखों पे बिठा के रखना चाहता था जिंदगी भर। वो तो इस पोनी वाली लड़की को सर आंखों पे बिठा के रखना चाहता था जिंदगी भर, मगर ना रख सका। माँ की मोहब्बत के लालच ने उसकी आंखों पे पर्दा जो डाल दिया था। हाँ, मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें मॉम के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था, खास तौर पर तब जब मैं जानता था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। यकीन करो कभी कभार इंसान अपने जज्बात के आगे बहुत बेबस हो जाता है, अपनी बचपन की ख्वाहिश के आगे बिल्कुल अंधा। और मैं अंधा ही तो हो गया था उनकी मोहब्बत की चाह में। तुम्हें पता है मैं अपने माँ बाप की बीच की औलाद हूँ, मुझसे एक बड़ा भी मौजूद है और एक छोटा भी। लेकिन अजीब बात पता है क्या है? देखो, इन दोनों को माँ बाप मिले, उनका प्यार मिला, उनकी तवज्जो मिली, मगर मुझे मुझे कभी नहीं। किरण वकास का इंकिशाफ सुन हैरत से उसे देखने लगी, लेकिन मुकाबिल अभी भी सिर्फ उसके हाथ को देख रहा था जो बटन पकड़े हुए था। जिब्रान के पैदा होने से पहले डैड ने बड़े अब्बू से वादा कर लिया था कि उन्हें अपनी पहली औलाद दे देंगे, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी। और जब जिब्रान पैदा हुआ तो डैड ने अपने वादे के मुताबिक उन्हें जिब्रान दे दिया।
بغیر یہ پرواہ کیے کہ جب موم ہوش میں آ کر اپنی اولاد کو دیکھنے کی آرزو کریں گی اور انہیں پتہ چلے گا ان سب کے بارے میں تو ان پر کیا گزرے گی۔ موم جب ہوش میں آئی اور انہیں پتہ چلا جبران کے بڑے ابو کو دینے کے بارے میں تو انہوں نے بہت ہنگامہ کیا، لیکن ڈیڈ کسی صورت اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے، جس وجہ سے دونوں کے درمیان بہت لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ ڈیڈ کو لگا کہ اگر ایک اور بچہ ہو جائے گا تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے موم کی خواہش کے بغیر تعلق قائم کیا۔ موم ایک آزاد خیال عورت تھی، ان کے نزدیک ڈیڈ نے ان کا ریپ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے پیدا ضرور کیا لیکن میرے پیدا ہوتے ہی مجھے دادی کے یہاں پھینک کر چلی گئیں۔ پھر انہوں نے جگہ جگہ جا کے ڈیڈ کو بدنام کرنا شروع کر دیا، جھوٹے الزامات لگائے کہ ان کے ناجائز تعلقات ہیں اور انہیں مارتے پیٹتے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ ڈیڈ بہت حساس تھے میرے۔ جب موم نے انہیں حد سے زیادہ بدنام کیا تو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ موم میرے پیدا ہونے کے بعد سے نانی کے یہاں رہنے لگی تھی، وہ مجھے کبھی دیکھنے تک نہیں آتی تھی، جیسے میں واقعی کوئی گناہ ہوں، جبکہ میں نہیں تھا۔ وہ آخری جملے پر چیخا۔ اس کا چہرہ ان تلخ یادوں کے سائے میں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود کو ایسے ہی تو پتھر کا نہیں مانتا تھا نا، اس کی ماں نے بنایا تھا اسے پتھر۔ میاں بیوی کے ایک جائز تعلق کے بعد دنیا میں آیا تھا وہ، لیکن لبرل سوچ والی والدہ نے اپنی مرضی نہ ہونے کے سبب اسے ریپ قرار دیا اور اسے گناہ کی طرح ٹریٹ کیا۔ ہم مغربی تہذیب کے پیچھے لبرل ہو کر، ایجوکیٹڈ ہو کر ایسے چلنے لگے کہ اپنے مذہب کی تعلیمات کو ہی فراموش کر دیا۔ اسلام میں نکاح کے اندر میاں بیوی کے درمیان ریپ کا کانسیپٹ پایا ہی نہیں جاتا۔ جب عورت نکاح کے وقت 3 بار قبول کہتی ہے تب وہ مرد کو خود پر ہمیشگی کے ساتھ اختیار دیتی ہے، پھر ریپ کیسا؟ اسلام میں میاں بیوی کے درمیان ریپ کا کانسیپٹ نہیں ہے تو پھر آپ کہاں سے لائے؟ موم نانی کے گھر رہ رہی تھی، ماموں اور مامی سے ان کی ذرا نہیں بنتی تھی، اور پھر انہیں پیسہ اڑانے کی عادت تھی۔ ان کا میکا اتنا امیر نہ تھا، وہ بس کوئی موقع تلاش کر رہی تھی واپسی کا۔ 3 سال جو ہو چکے تھے، عقل ٹھیک ٹھاک ٹھکانے آ چکی تھی ان کی۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ فوراً ہسپتال آ گئیں۔ وہیں سے ان کے درمیان معافی تلافی ہوئی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے، اور پھر ان کی خوشی اور محبت کی نشانی کے طور پر سدرا دنیا میں آئی۔ سدرا ان کی بیٹی تھی، جبران ان کا بیٹا تھا۔ بس نہیں تھا تو میں نہیں تھا، وہ دونوں مل گئے، لیکن مجھے دادی کے یہاں سے لینے کبھی نہیں آئے۔ ڈیڈ آتے تھے کبھی کبھار ملنے، مگر موم کبھی بھی نہیں۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں نے کبھی ان کا پیار نہیں دیکھا۔ جب جبران تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے دادا دادی کی محبت کی طلب ہونے لگی۔ جب اسکول کی چھٹیوں میں وہ دادی کے یہاں آ جاتا اور جب بھی وہ آتا موم بھی آ جاتی، بہت سارے تحفے لے کر۔ موم اسے میرے سامنے اپنی گود میں بٹھا کے کھانا کھلاتی، اس کے ساتھ کھیلتی جیسے وہی صرف ان کا بیٹا ہو، اور میں حسرت سے انہیں صرف دیکھتا رہتا۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے لگا میں ان سے بات کروں گا، انہیں بتاؤں گا کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، میں ان سے محبت چاہتا ہوں تو وہ میری بات سمجھیں گی، مجھے بھی جبران کی طرح محبت دیں گی۔ مگر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا، اس کی پلکیں تر تھیں ابھی بھی۔ کرن کو ذرا بھی خبر نہ تھی کہ اس نوجوان نے اتنا دردناک ماضی دیکھا ہے، جائز ہوتے ہوئے بھی حرام کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ مگر وہ سننا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی اپنے شوہر کے متعلق، مگر وہ تو کانوں میں گھما گئی۔ میں نے انگنت بار کہا اس عورت سے، لیکن ہر بار ابس رہا۔ پھر مجھے اپنا بولنا بیکار لگا اور میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ اور پھر مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کسی سے محبت کی بھیک مانگی ہو۔ کبھی کبھار ماضی اتنا دردناک ہوتا ہے اور ماضی میں ملے سبق اتنے ذہن نشین ہو جاتے ہیں کم عمری کی وجہ سے کہ وہ ہمارے آج پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم چاہ کر بھی انہیں نہیں روک پا رہے ہوتے اثر انداز ہونے سے۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا ماننا تب شروع کیا جب میں کمپنی کا CEO بنا۔ تم سے میری شادی کے بعد وہ تمہاری پریگننسی میں فوراً ہی دلچسپی لینے لگی۔ مجھے لگا شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ ایک اچھی ماں نہ بن سکی لیکن ایک اچھی دادی بننا چاہتی ہیں، اور بس یہی سوچ کر میں نے انہیں تمہیں ڈاکٹر کے یہاں لے جانے دیا۔ تم بھی پریگننٹ ہونا چاہتی تھی، اس لیے مجھے کبھی کوئی خرابی نہیں لگی اس معاملے میں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ وہ مجھ سے نفرت میں اس قدر آگے بڑھیں گی کہ میری نسل ختم کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گی، جبکہ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ ایک طرف ان کا لاڈلا جبران ہے اور ایک طرف میں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ CEO کی سیٹ پر مجھے بیٹھنے دیں؟ کرن نے آہستگی سے اس کے
بٹنوں سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور اپنا سر ہولے ہولے اس کے سینے سے لگایا۔ مقابل نے فوراً ہی اس کی کمر کے گرد اپنی باہیں باندھی۔ تم ان جیسی نہیں ہو، اس بات کا احساس مجھے بہت بعد میں ہوا، لیکن جب سے ہوا یقین جانو میں تمہارا مزید قدردان ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میرا دل چیر کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ تم سے زیادہ کبھی میں نے کسی کی قدر نہیں کی۔ وہ اس کے کندھوں پر اپنی تھوڑی ٹکائے، مزید اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں جکڑتے سرگوشی والے انداز میں گویا ہوا اور پھر آنکھیں موند گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جب وہ چھوٹا تھا اور اسے بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا۔ دادا دادی کسی فنکشن میں گئے ہوئے تھے اور وہ گھر میں اکیلا تھا۔ جبران اور اپنی ماں کے ساتھ شدید بخار کی حالت میں اسے الٹی ہوئی تھی اور اس الٹی کے سبب اس کے پورے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ تب مہوش خاتون اس سے کس طرح گنی آئی تھی اور کس طرح اس پہ چیخ رہی تھی کہ اتنے بڑے ہو گئے ہو، تم نے الٹی کر دیے کپڑوں پر، تمہاری دادی نے تمہیں کوئی تمیز نہیں سکھائی۔ ساتھ ساتھ کیسے اس سے وجود سے کراہیت کا اظہار کر رہی تھی منہ پر ہاتھ رکھ کر۔ وہ نہیں بھولا تھا، یہی وجہ تھی کہ جب وہ بیمار ہوا اور واش روم میں بیماری کی حالت میں اپنے ہی پیشاب میں گر گیا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ کرن اس حالت میں اسے دیکھے اور اس سے اس کی ماں کی طرح کراہت کا شکار ہو، لیکن وہ لڑکی نہیں ہوئی۔ کراہت تو دور کی بات، اس نے تو منہ تک نہ بسورا۔ اس دن کے بعد سے کرن اس کے لیے خدا کا انمول تحفہ تھی جسے وہ کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ آئی لو یو کرن، جذبات میں آ کر اس نے اظہار کر تو دیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خوف میں مبتلا ہوا۔ وہ مقابل کا انکار سننے کی ہمت نہیں رکھتا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ کر دے گی، کیونکہ وہ تو اس کا ساتھ ہی نہیں چاہتی جس کا اظہار وہ بار بار کرتی ہے۔ بس خوف کا لاحق ہونا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ کرن کے وجود کو چھوڑ بے سوت ہو کر بیڈ پر گرا۔ ہاں وقاص، لگتا ہے سو گیا۔ پہلے تو کرن گھبرا گئی اس کے اچانک بیڈ پر گرنے پر، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ تو نشے میں تھا۔ کرن نے ایک دو بار اس کے چہرے پر ہلکے ہاتھ سے تھپ تھپایا بھی، لیکن وقاص نے آنکھ نہ کھولی، جس کے سبب اسے لگا کہ شاید وہ سو گیا ہے۔ محبت کا اظہار کیا بھی تو نشے میں، حد ہے۔ ابھی تو وہ ٹھیک طرح خوش بھی نہیں ہوئی تھی کہ اظہار محبت سن کے مقابل نشے میں سو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ منہ بسوڑنے لگی۔ کیونکہ وہ سو چکا تھا اس لیے کرن نے اس کے سر کے نیچے تکیہ لگایا اور خود اس کی بائیں پھیلا کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ اس حسین نوجوان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو سرخ ہو رہا تھا ابھی تک۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ وقاص نے اس کی کمر کے گرد سار باندھا اور اسے مزید خود سے لگایا۔ اس لمحے کمرے میں مکمل خاموشی تاری تھی، اگر آواز تھی تو صرف ان کے دھڑکتے دل کی، جو وہ دونوں خود بھی ایک دوسرے کے سن سکتے تھے۔ کاش یہ ساری باتیں جو تم نے مجھے نشے میں بتائیں وہ ہوش میں بتاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا، وہ دل ہی دل میں سوچ کر ہلکا سا مسکرائی۔ وقاص کا اس کی بیماری میں کوئی ہاتھ نہیں، یہ بات اس کے دل کو بہت سکون دے گئی تھی۔ اچانک ہی کرن کو وقاص کی بات یاد آئی، اگر اس کی اولاد نہ ہوئی تو بہت جلد جبران CEO بن جائے گا۔ اس خیال کے آنے پر وہ تھوڑا پریشان ہوئی، لیکن پھر مسکرائی۔ پہلے وہ ہمت ہار گئی تھی، اس لیے اس نے کبھی علاج کا سوچا ہی نہیں۔ کس کے لیے کرائے وہ علاج؟ کون تھا اس کی زندگی میں جس سے محبت کی تھی؟ وہ تو اسے بے وفا لگتا تھا جس نے اسے بیماری دی، لیکن اب جب وہ سچائی جان گئی تھی تو اسے لگا علاج کروانا چاہیے، اور اب وہ علاج کروانے کا سوچ رہی تھی تاکہ وقاص اپنی سیٹ پر قائم رہے۔ وہ اپنے شوہر کی دن رات کی محنت کسی کو یوں ہی چھیننے نہیں دے گی، ہرگز نہیں۔ آئی لو یو ٹو مسٹر وقاص عباسی، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے ابھی اس کے گال کو نرمی سے چوما ہی تھا کہ مقابل نے تیزی سے اس کی گردن پکڑ کر اس کے عمل کو منجمد کیا۔ اگلے پل کرن کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ مقابل نے اسے احتجاج کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اگلا سین، ابو ذر جب کھیلتے کھیلتے تھک گیا تو سیل صوفے پر رکھ کر اپنی آنکھیں مسلنے لگا۔ پھر اس کی نگاہ ٹائم پر گئی، کافی رات ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ وہ فرح کے سوتے وجود کو باہوں میں بھر کر اٹھا، اسے گیسٹ روم کے بیڈ پر لٹا کر اچھے سے کمبل سے کور کیا اور لیمپ کی روشنی کھول کر باہر آ گیا۔ ابھی وہ لاؤنج سے گزر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر فرح کے سیل پر گئی۔ اس نے بس یوں ہی اٹھا کر دیکھا تو سیل میں چارجنگ اینڈ پر نظر آئی۔ کیونکہ اس کے پاس ایک ہی چارجر تھا اس لیے پہلے فرح کا سیل چارج پہ لگایا، خود وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ اس کا سیل چارج ہو تو پھر اپنا لگا کر سونے جائے۔ اس چکر میں وہ بیچارہ آدھے گھنٹے تک جاگتا رہا۔ اگلا سین، فرح صبح اٹھ کر جب گیسٹ روم سے باہر آئی تو لاؤنج میں ابو ذر کو شارٹ پینٹ میں دیکھ کر اس کے گال لال ہوئے۔
ابو ذر تمہارے گھر میں ایک لڑکی بھی رہ رہی ہے اب، اس لیے پینٹ پوری پہنو۔ وہ تیزی سے ٹوکتی ہوئی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ میم یہ میرا گھر ہے اور میں ایسے ہی رہتا ہوں، اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو آنکھیں بند رکھو۔ وہ حسین نوجوان اکڑ کر کہتا ہوا فریج کے پاس آیا، پھر فریج سے جوس کا جگ نکال کر اسے گلاس میں انڈیل کر منہ سے لگا کر وہیں کھڑے کھڑے پینے لگا۔ او ہیلو، بیٹھ کر پیتے ہیں؟ فرح اسے کھڑے ہو کر جوس پیتے دیکھ فوراً ٹوکنے لگی۔ اف، اسے ٹوکم ٹاکی کی عادت نہیں تھی اور صبح ہی صبح تو بالکل نہیں۔ وہ خاصا چڑھا۔ میرا ناشتہ کہاں ہے؟ ابو ذر نے جب دیکھا کہ وہ ایک سینڈوچ بنا کر پلیٹ میں سجائے کچن سے باہر جا رہی ہے تو اس نے فوراً ہی اس کا نازک بازو پکڑ کر اپنے ناشتے کے متعلق پوچھا۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، کل کھانا بنا دیا تھا نا، بہت ہے، ناشتے کا انتظام خود کرو، مجھے آفس جانا ہے، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ حسین موم کی گڑیا مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تیزی سے بولی، اگر تمہارے ہوتے ہوئے بھی میں ناشتہ خود بناؤں تو پھر تمہارے ہونے کا مجھے کیا فائدہ؟ اس لیے پہلے میرا ناشتہ بناؤ، پھر جہاں جانا ہے چلی جانا۔ مقابل اس کے بازو پر پکڑ مضبوط کرتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر گویا ہوا، اور نہ بناؤں تو؟ وہ چیلنجنگ انداز میں پوچھنے لگی۔ تو میں تمہیں کھا جاؤں گا، اس نے مسکرا کر بڑے اطمینان سے جواب دیا، جبکہ اس کا جواب سن مقابل ہکا بکا ہوئی۔ کوئی آدم خور بھیڑی ہو کیا جو مجھے کھاؤ گے؟ فرح فوراً ہی منہ بگاڑ کر پوچھنے لگی۔ بالکل، جب مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو میں اتنا ہی پاگل ہو جاتا ہوں، کہو تو ڈیمو دکھاؤں؟ بس اتنا کہہ کر اس نے فوراً ہی فرح کے سیدھے کندھے پر اپنے دانت گڑائے۔ وہ کھربوں پتی بزنس مین اتنی بچکانہ حرکت کرے گا، فرح نے یہ خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آہ، پاگل ہو کیا؟ فرح فوراً ہی چیخ کر دور ہٹی۔ اب میرا ناشتہ دے رہی ہو یا پوری فلم دیکھنا چاہتی ہو؟ مقابل نے خاصا اترا کر فخرانہ انداز میں پوچھا۔ تم یہ کھا لو، میں بھوکی رہ لوں گی۔ اس نے جذبز ہو کر اپنے ہاتھ میں پکڑی سینڈوچ سے سجی پلیٹ ابو ذر کو پکڑائی اور وہاں سے اپنے روم کی جانب چل دی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر جب باہر نکلی تو ٹیبل پر ناشتہ سجا نظر آیا، جسے دیکھ وہ خاصا حیران ہوئی۔ پہلے اس نے سوچا کہ شاید ابو ذر نے اپنے لیے بنایا ہو، لیکن پھر اس کی نگاہ دو کپوں پر گئی۔ وہ ایک ساتھ دو کپ میں چائے تو نہیں پیے گا؟ فرح منہ میں بڑبڑاتی ناشتے کی ٹیبل کے پاس آئی اور جلدی سے چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسے آفس کی دیر ہو رہی تھی، اس لیے وہ کھڑے کھڑے چائے پی کر بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ آرام سے بیٹھ کر پی لو، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابو ذر کے ٹوکتے ہی اس نے کپ منہ سے لگائے ہی اس نوجوان کی جانب دیکھا۔ گرم چائے پوری ایک سانس میں پینے کے بعد ہی اس نے دم لیا تھا۔ تمہاری طرح گاڑی نہیں ہے میرے پاس، بس میں جانا ہوتا ہے، اگر ایک بار بس نکل گئی نا تو میں مشکل میں آ جاؤں گی۔ فی الحال چائے کے لیے شکریہ۔ وہ مسکرا کر شکریہ ادا کرتی چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے باہر کی جانب دوڑی۔ ابو ذر اس لڑکی کو جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اگلا سین، تیری منگنی ہو گئی اور تو نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ مطلب یار حد ہو گئی، اتنا خون سفید کب ہوا تیرا؟ ابو ذر، معاویہ، انا تینوں ہی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب معاویہ نے انہیں اپنی منگنی کے متعلق انفارم کیا۔ ابو ذر ٹھیک ٹھاک بگڑ رہا تھا اس پر۔ یار ڈیڈ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اچانک، اور وہ ضد کرنے لگے کہ بس میرے سامنے رسم ہی کر دو، اس لیے جلد بازی میں سب کچھ ہوا۔ معاویہ نے اپنی جانب کی سٹوری بتائی۔ بچوں کی طرح منہ بنانا بند کرو ابو ذر اور اسے مبارکباد دو۔ میں تو بہت خوش ہوں تمہارے لیے معاویہ، بہت پیاری لڑکی ہے سدرا، تمہارے ساتھ پرفیکٹ رہے گی، انا مسرت بھرے لہجے میں بول کر اسے مبارکباد دینے لگی۔ وہ تینوں جب کھانا کھا کر باہر نکلنے لگے تب ابو ذر کی نگاہ سدرا پر گئی، جو اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی پارکنگ میں داخل ہی ہوئی تھی۔ ابو ذر کے گمان میں یہی تھا کہ اب وہ لہکتی ہوئی معاویہ کے پاس آ جائے گی، معاویہ معاویہ کرتی، لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ بجائے معاویہ کے پاس آنے کے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ انا اور اس سے رسمی طور پر بات چیت کی، لیکن معاویہ کو ایسے اگنور کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ آج سورج مشرق سے کی جگہ مغرب سے نکلا ہے کیا؟ ابو ذر دل ہی دل یہی سوچ رہا تھا۔ سدرا کے رویے میں معاویہ کے لیے اتنی بڑی تبدیلی دیکھ، ہاں ابو ذر، یہ رسم کی انگوٹھی ہے، معاویہ کو دے دینا۔ سدرا نے پرس میں سے انگوٹھی نکال کر ابو ذر کے ہاتھ میں پکڑائی تو وہ تو تعجب سے پہلے سدرا کو اور پھر معاویہ کو دیکھنے لگا۔ معاویہ اس کے برابر میں ہی کھڑا تھا، وہ چاہتی تو خود اسے دے سکتی تھی، مگر وہ تو اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اوکے، ابو ذر کے اوکے کرتے ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے اندر چلی گئی۔ لو بھائی، تمہاری رسم کی انگوٹھی، لگتا ہے اچھے اعمال نہیں کیے تو نے، تبھی منگیتر کے بجائے میرے ہاتھ سے انگوٹھی پہننی پڑ رہی ہے۔ ابو ذر نے آخری جملہ شرارت سے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ تو انا اور معاویہ
تو انا اور معاویہ دونوں مسکرانے لگے. اس حسین نوجوان کی مسکراہٹ بہت کھوکھلی تھی. یہ بات ابو ذر دیکھ چکا تھا مگر کہا کچھ نہیں. اگلا سین. وہ ہسپتال میں مایوس اور رنجیدہ سی بیٹھی تھی جب وقاص کی کال آئی. کہاں ہو؟ کال ریسیو ہوتے ہی نرم آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی. تمہیں بلاک لسٹ میں اس لیے نہیں نکالا میں نے کہ ہر وقت میرا دماغ کھاتے رہو. اس نے سپاٹ سے لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی. وقاص حیرت سے سیل کی اسکرین دیکھنے لگا. چلو جی، نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.